حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ تم میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ شارحین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک ہی محدود تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نام نامی اور کنیت مبارکہ ابو القاسم کسی کی رکھنی یہ جائز نہیں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہود ابو القاسم کنیت رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے، جب آپ کو دیکھتے تو آواز دیتے اے ابو القاسم۔ جب نبی علیہ السلام متوجہ ہوتے تو پھر یہ کہہ دیتے کہ نہیں نہیں، آپ کو نہیں بلایا، میں وہ فلاں کو بلا رہا تھا، اور اس کی کنیت بھی ابو القاسم۔ تو اس طرح یہود کیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نام نامی پر نام رکھنے کی حیات مبارکہ میں بھی اجازت تھی کہ نبی علیہ السلام کے نام پر نام رکھا جاتا تھا، اور اس کی اجازت تھی۔ البتہ جو نام رکھے تو وہ آپ کی کنیت نہیں رکھ سکتا تھا، نام بھی ہو کنیت بھی ہو، یہ آپ کی حیات مبارکہ میں دونوں کو جمع کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ بعض روایات ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھی تو وہ نام آپ کے نام پر نہ رکھے، یعنی اس کی بھی اجازت تھی کہ اگر کنیت رکھتا ہے تو نام نہ رکھے، نام رکھتا ہے تو پھر کنیت نہ رکھیں۔ آئیے اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا نام رکھو تو میری کنیت مت رکھنا، اور اگر میری کنیت رکھو تو پھر نام مت رکھنا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجمع احد بین اسمہ و کنیتہ ویسمی محمدا ابا القاسم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام اور کنیت جمع کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ جس کا نام نبی علیہ السلام کے نام پر ہو، یعنی محمد رکھا جائے اور اس کی کنیت ابو القاسم رکھی جائے، اس بات سے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس قسم کا جو بھی حکم تھا صرف اور صرف حیات مبارکہ کے ساتھ ہی محدود تھا، اسی کے ساتھ خاص تھا، اور بعد وصال نام نامی اور کنیت مبارکہ دونوں کو جمع کرنا خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ثابت ہے۔ یعنی اب اگر کوئی شخص حضور نبی علیہ السلام کے نام کی برکت کی وجہ سے اور آپ سے محبت کی وجہ سے حضور نبی علیہ السلام کا نام پاک رکھتا ہے اپنی اولاد میں سے کسی کا، یا خود اس کا اپنا نام ہے اور ساتھ میں کنیت بھی نبی علیہ السلام کی کنیت پر رکھ لیتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی ہی حدیث مبارکہ ہے، حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر حضور کے بعد میرے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو تو کیا اس کا نام میں حضور کے نام پر اور اس کی کنیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر رکھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت مولا المسلمین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے تو ان کا نام محمد رکھا اور کنیت ابو القاسم رکھی تھی۔